ایک تفسیر جمل ہے، اس میں ایک واقعہ پڑا، 3 آدمی غار میں گھس گئے، اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو پانی نہیں آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے۔ اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو وہ اندر ہی گھٹ کے مر جاتے، پر میرے اللہ نے کیا کیا، پانی نہیں اندر بھیجا، ان کو پیشاب لگا دیا۔ تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، پیشاب چلتا 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 اتنا بہا کہ انہی سے، ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا، اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پیندہ ٹوٹ چکا ہے، یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا، ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اسی لیے سنائے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا، من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ، جس سے ہمیں ڈراتے ہو کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ، جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور۔ میرے اللہ کا جواب آیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ وہ کہنے لگے کہاں ہے، کون ہے، کس سے ڈراتے ہو، ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی مار سکتا ہے، ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے۔ ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا، جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں، یہ آج کی کہانی نہیں، پرانی کہانی ہے، اور یہ ٹوٹیں گے، یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی داستان ہے۔ جیسے ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا، ان فرعونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جب وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر بساط بس لپٹنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی، سارے گھر میں سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے، ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا، صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے، ایک جھاڑو ادھر پھرے گا ایک ادھر پھرے گا، چھت صاف ہو جائے گی، نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے۔ دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے، وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے۔